جو کیا آج میں آپ کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں کہ آپ کے لیے اردو پڑھنا اور لکھنا آسان ہو جائے؟ مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنی ماما کے پاس چھوٹے سے بیبی ہوتے ہیں تو ان سے کہانیاں بہت شوق سے سنتے ہیں اور پھر آپ بہت خوشی سے اسکول بھی جاتے ہیں اتنا فن کرنے کے لیے. لیکن جب اسکول جا کر آپ کو کام کرنے کو ملتا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور آپ جب گھر واپس آتے ہیں تو اردو پڑھنے کی وجہ سے اور لکھنا نہ جاننے کی وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں. آپ کے بابا بھی آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہوئی، مجھے بتاؤ. آپ کی ماما بھی اسی طرح سے کہتی ہیں کہ مجھے بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ انہیں بتاتے ہیں کہ اردو جو ہے انہیں پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں نرسری KG 1 2 یا اس سے بڑے لیول کی کلاس کی. تو آپ سب کے لیے میں یہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ اگر حروف تہجی یعنی الف بے کو اچھے فونکس کے ساتھ یعنی صوتی انداز میں پڑھنا شروع کریں، اس کی جب آپ لکھائی کریں تو بھی فونکس کے ساتھ کریں، تو کبھی بھی آپ کے لیے اردو پڑھنا اور لکھنا مشکل نہیں ہوگا. دیکھو بچوں، پہلے ہم نے حروف تہجی کو فونکس کے ساتھ پڑھا، پھر آئی اس کی آدھی اشکال. یہاں آپ کے سامنے دونوں شکلیں موجود ہیں. ان دونوں شکلوں کو آپ اچھا سا یاد کیجئے پوری حروف تہجی کی. جب وہ شکلیں یاد ہو جائیں تو پھر آپ الف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ ان آدھی اشکال کو جوڑنا سیکھیے. اور جب بھی آپ جیسے جوڑیں گے کاف الف تو منہ سے بولیے کاف الف گا. اور جب آپ نے جیسے اب اس وقت آپ کے سامنے جو اسکرین پر آپ کو پیج نظر آ رہا ہے اس میں لفظ لکھا ہوا ہے گاڑی، تو دیکھو یہ ایک لفظ بن گیا نا، گ آ گا ڑ ای ڑی گاڑی. جب وہ سیکھ لیا آپ نے تو پھر آپ آ جائیں بھاری آوازوں کی طرف. بھاری آوازوں کو پہلے آپ ویسے سیکھیں، پھر بھاری آوازوں کو الف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ لگا کر پڑھیے. ٹھیک ہے، جیسے بھا بھو پھی تھے یہ سارے آپ الفاظ پڑھیے، انہیں لکھنے کی کوشش کیجیے. پھر اس کے بعد جو آپ کے سامنے صفحہ آ رہا ہے نظر آپ کو، اس طرح سے الفاظ بنانے کی مشق کیجیے. یعنی ایک طرف بھاری ارکان ہو اور دوسری طرف حروف تہجی کے حروف، اس طرح سے مشق کیجیے. اس کے بعد دونوں طرف ارکان لگا کے الفاظ بنائیے. تو آپ کے لیے حروف تہجی کو سمجھنا آوازوں کے ساتھ بہت 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 ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ارکان ہیں دونوں طرف اور تصاویر بھی ہیں. آپ نے ان ارکان کو جب آپس میں جوڑنا ہے تو آپ تصاویر کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کو اردو پڑھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر سے ہم نے لیا جیسے م او مو، اور ادھر سے لے لیا ہم نے ٹ آ ٹا مو ٹا. ٹھیک ہے، یا میں کہہ رہی چلے اب آپ لکھ کے دکھائیں مور مور رے کی آواز آئی. اسی طرح مو لی ل ای. اگر آپ کو فونکس آتی ہوں گی تو آپ کے لیے الفاظ لکھنا اور پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو سب بچوں نے فونکس کو بہت بہت اہمیت دینی ہے اور اس کی مدد سے آپ کے لیے اردو پڑھنا اور لکھنا آسان ہو جائے گی.